امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، ایک شیر کی مانند داڑتے ہیں اور انتہائی جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ جواں مردی کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور جام شہادت نوش فرما کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کا آپ سبق دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کو باطل کے سامنے ڈٹنا پڑے تو ڈٹ جاؤ، حق بات پر ہمیشہ قائم رہو، اور کربلا کی خاک پہ احسان فرما دے ہیں، جس کو شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بول، تڑپی ہے تجھ پر لاشے جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اور جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں اور آتی دنیا تک، قیامت تک اپنے نام کو قائم رکھتے ہیں۔ جب تک قیامت قائم رہے گی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زندہ رہے گا۔ اس میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ جو بھی شخص حق کے ساتھ قائم رہے گا، حق بات پر قائم رہے گا، باطل کے خلاف ڈٹ جائے گا، اللہ رب العزت قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں میں، قیامت تک کی تاریخ میں اس کے نام کو زندہ رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے: نہ زیاد کا ستم رہا نہ یزید کی جفا رہی، جو رہا نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ جب بھی 10 محرم آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں تم مردہ گما نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نوش فرماتے ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب انسان، ایک مسلمان بندہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے، قیامت والے دن اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو حدیث میں فرمایا: لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دی جائے، میں خواہش کرتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے، اس کا خون اللہ کے راستے میں بہتا ہے، تو اس کو وہ ایسی لذت حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی لذتوں میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں ملتی ہے وہ صبر کا پیکر ہے، کہ آپ نے کسی بھی حالت میں صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ دوسری چیز جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ باطل کے خلاف ڈٹ جائیں، اس میں چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے، آپ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ سب سے اہم چیز جس میں ہم اکثر کوتاہی برتتے ہیں وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ ہم اپنے کام کاج کی وجہ سے نماز میں کوتاہی برت لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ کام ہے، میں اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، جبکہ کامیابی کی وجہ سے میں یہ کام کرنا ہے، یہ میرا انٹرویو ہے، یہ میرے ٹیسٹ ہیں، یہ میرے پیپر ہیں، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ جبکہ مؤذن مسجد میں پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی سجدے میں ہے۔ جو کامیابی ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور سجدے میں ہے۔ تو جب بھی اذان ہو، حی علی الفلاح ہو، تو فوراً کامیابی کی طرف دوڑیں۔ ہمارے حالات حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نہیں تھے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے، 1000 سجدوں سے نجات، صرف ایک اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جس کی امام حسین کو اجازت بھی نہ تھی،
ہر طرف سے خطرہ تھا، لیکن آپ نے سجدے کو نہ چھوڑا۔ تو آج کا مسلمان نام سے تو حسینی ہے، لیکن اس سجدے سے پرہیز کرتا ہے، گریز کرتا ہے، کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، کیا پتہ کب کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔